بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں اور بھکاری بن کر مانگا کریں، وہ سب دینے پر قادر ہے، سب عطا کرنے پر قادر ہے۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں بہت گنہگار ہوں، بہت زیادہ عاجز گنہگار بندہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، وہ انسان کو سب دینے پر قادر ہے۔ وہ اپنے بندوں کے لیے ایسے ایسے ذریعے، ایسے ایسے وسائل پیدا کرتا ہے کہ آپ حیران رہ جائیں۔ کہتے ہیں کہ جو مانگو اللہ سے مانگو، ایک نمک بھی مانگنا ہے تو بھی اللہ سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے۔ کہتے ہیں واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ میرے بڑے بھائی نے ملازمت حاصل کرنے کے لیے بہت کوشش کی، لیکن ہمارے معاشرے میں سفارشیں چلتی ہیں، میرٹ پر بندہ پورا اترے نہ اترے، سفارش ضرور ہونی چاہیے۔ اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جاب کے لیے اہل بھی نہیں ہوتا اور وہ افسر بن جاتا ہے، بڑے سے بڑے عہدے بآسانی مل جاتے ہیں۔ ایسے معاشرے میں جہاں ہر طرف آپ دیکھیں دھوکہ ہے، کرپشن ہے، وہاں ایک بندے کا صحیح طریقے سے کام کرنا اور صحیح طریقے سے کوشش کر کے ملازمت حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے بھائی نے اپنے ڈاکومنٹس، اپنی ایجوکیشن کے بہاف پر جہاں جہاں اپلائی کر سکتے تھے کیا، لیکن کہیں بات نہیں بنی، کئی جگہ سے بہت دفعہ مایوس ہوئے۔ کہتے ہیں ایک دن میرے بھائی کے ذہن میں آیا کہ میں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے، مجھے اپنی قسمت آزمانا چاہیے، لہٰذا انہوں نے ایک یونیورسٹی میں بیرون ملک جانے کے لیے درخواست دی۔ کہتی ہیں کہ کام تو بڑا تھا، لیکن کام کا بڑا اور چھوٹا ہونا آپ کے اور میرے نزدیک ہوتا ہے، اللہ کے نزدیک تو کچھ بڑا اور چھوٹا نہیں ہے، وہ تو بس کن کہے اور کام ہو جائے۔ اس کے بعد امید کی کچھ کرنیں طلوع ہوئیں، یعنی کچھ امید نظر آئی اور کچھ ذریعہ وسیلہ اسباب بنے اور ہمیں محسوس ہونے لگا کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا اور کام بن جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کہتے ہیں 4 لڑکے اور 1 لڑکی باہر ملک جانے کے لیے منتخب ہوئے اور ہم دعائیں کرتے رہے، تسبیحات کرتے رہے، ہمیں محسوس ہوا کہ ہمارا کام بن گیا ہے۔ اچانک پتہ چلا کہ جن افراد کو باہر ملک بھیج رہے ہیں ان کے لیے بجٹ کی کمی ہے۔ اب پاکستان اتنی جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو باہر بھیجنے کے لیے پیسے نہیں دے سکتا، ہمارے پاس فنڈس نہیں ہیں۔ اس کے بعد پھر وہی نا امیدی شروع ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ ہم نے امید نہیں ہاری، اللہ کے حکم سے ہم دعائیں کرتے رہے اور ساتھ ساتھ درود و اذکار، وظائف کا بھی ورد کرتے رہے۔ کچھ ہم نے خاص اعمال بھی کیے جس کی برکت سے ہماری مدد ہونا شروع ہوئی۔ کہتے ہیں کہ یہ عمل ہم نے شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے ہمارے کام میں آسانی کی۔ اس کے بعد بھائی نے اپنے دوسرے ساتھیوں کے مشورے کے ساتھ مل کر یونیورسٹی والوں کے خلاف کیس کر دیا کہ ہمارے ساتھ جو ہے دھوکہ ہو رہا ہے۔ ادھر کہتے ہیں کہ ہم وظیفہ کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے اور کیس چل رہا تھا، لیکن کیس یونیورسٹی جیت گئی، بھائی اور ان کے ساتھی کیس ہار گئے۔ اب بھی ہم نا امید نہیں ہوئے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے اور نا امیدی کفر ہے۔ کہتے ہیں ان سب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کیس اسلام آباد سپریم کورٹ میں لے کر جائیں گے، ادھر ہمارا فیصلہ ضرور ہوگا۔ کہتے ہیں کہ یہ کیس سپریم کورٹ میں چلا گیا اور ہم نے گھر میں زور و شور سے وظیفہ پڑھنا شروع کیا، بہت کثرت سے اور بہت توجہ دھیان سے پڑھا اور کثرت سے ساتھ ساتھ اپنے وظیفے کی تعداد میں بھی اضافہ کیا۔ کہتے ہیں جس وقت گھر کا جو بندہ بھی فارغ ہوتا تسبیح ہاتھ میں لیتا اور یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد کورٹ بھی ایسے ہی نتائج لگ رہا تھا دے گا کہ کیس جو ہے ہمارے حق میں نہیں ہوگا، پچھلے کورٹ کی طرح ججز بھی ہماری بات نہیں سنیں گی۔ کہتے ہیں کہ ہم نے مزید وظیفے میں اضافہ کیا۔ کہتے ہیں نا جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا ہوگا، تسبیحات کرتے رہے، ہر وقت ہمارے ہاتھ میں تسبیح ہوتی، زبان پر ہمارا یہ مقدس کلام جاری ہوتا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے۔ کہتے ہیں کہ ابھی کورٹ سے فیصلہ نہیں آیا تھا کہ اچانک یونیورسٹی والوں کی طرف سے فون آیا کہ آپ کا کام ہو گیا ہے اور بجٹ میں اضافہ ہوا ہے اور ہم اسٹوڈنٹس کو باہر بھیج سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ بجٹ میں اضافے کی وجہ وظیفے میں اضافہ تھا، ہم نے وظیفے میں اضافہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہماری بگڑی بنا دی، اللہ تعالیٰ نے فضل کر دیا۔ اب یونیورسٹی والوں نے بیرون ملک بھیجنے کی اجازت دی، مسئلہ حل ہو گیا، لیکن بھائی جس ملک جا رہے تھے ان کا ویزا مطلوب تھا، انہوں نے ویزا دینے سے انکار کر دیا۔ ایک امتحان کے بعد دوسرا امتحان، ایک مشکل کے بعد دوسری مشکل۔ کہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے صبر کو آزما رہا تھا اور ہم گنہگار سیاہ کار بدکار بندے اللہ کے در پہ بیٹھے تھے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے مزید اپنا اعمال، اپنا وظیفہ جاری رکھا، اس میں اضافہ کیا
اور ہم مطمئن تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ جو کام کر سکتا ہے، جو کرنے پر قادر ہے، وہ ہماری سوچوں سے محال ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ہمیشہ پازیٹیو سوچتے، پازیٹیو بات کرتے، اور گھر میں بھی ہمیشہ یہی بات کرتے کہ اللہ سب کرنے پر قادر ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ میرے بھائی بات چیت کرتے رہے، لوگوں سے رابطہ کرتے رہے۔ کہتے ہیں کہ وہ وقت بھی آیا کہ باہر ملک والوں نے خود میرے بھائی سے رابطہ کیا اور کہا کہ آپ یہاں آ جائیں اور کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں کہ اللہ اللہ کر کے ان کے ویزے کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، یونیورسٹی والوں نے فنڈز بھی دے دیے، اور اس طریقے سے وظیفے کی برکت سے الحمدللہ رب العالمین میرا بھائی آج باہر ملک میں ہے۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا لیکن وہ رب دینے پر قادر ہے، اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جو بندہ بھی جاتا ہے اللہ ضرور نوازتا اور بے حساب نوازتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے جو عمل کیا اور جو کثرت سے وظیفہ پڑھا وہ یہ تھا، یا لطیفم بخلقہ ہی یا علیمم بخلقہ ہی یا خبیرم بخلقہ ہی، الطف بھی یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ کہتے ہیں کہ یہ دو انمول خزانہ نمبر 2 ہے، اور اسے پڑھنے سے مشکلات حل ہوتی ہیں، غیب سے مدد ہوتی ہے، کام بنتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، مسائل حل ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم نے جیسے جیسے اس وظیفے میں اضافہ کیا ویسے ویسے ہمارے مسئلے حل ہوتے گئے۔ پہلے فجر کے بعد اور عشاء کے بعد پڑھتے تھے، اس کے بعد ہم نے سارا دن کھلا پڑھنا شروع کیا، کبھی سارا وقت ہم پڑھتے، کبھی تمام گھر والے ساتھ مل کر پڑھتے، اور پھر جب جس کے پاس ٹائم ہوتا وہ پڑھنا شروع کر دیتا اس نیت سے کہ بھائی کے باہر جانے کا مسئلہ حل ہو جائے اور ان کی جو بھی پریشانی ہے وہ ختم ہو اور ان کے لیے آسانی کا معاملہ ہو۔ تو کہتے ہیں کہ یہ وظیفہ بہت اکثیر ہے، بس اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے، سب کے مسئلے حل فرمائے اور سب کے کام بنائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔